حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ ام انمار ایک روز مکے میں واقع بردہ فروشوں کے بازار میں پہنچی۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی تاکہ اس سے خدمت لے اور اس کی کمائی سے فائدہ حاصل کرے۔ وہ فروخت کے لیے آئے ہوئے ایک ایک غلام کے چہرے کو بغور دیکھتی پھر رہی تھی۔ آخر اس کی نگاہ انتخاب ایک لڑکے پر جا کر ٹک گئی جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ اس لڑکے کی جسمانی صحت اور اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والے ذہانت و فطانت کے آثار نے ام انمار کو اس کی خریداری پر آمادہ کیا اور اس نے قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا۔ گھر جاتے ہوئے ام انمار نے راستے میں اس سے پوچھا، بچے تمہارا کیا نام ہے؟ خباب۔ اور تمہارے والد کا؟ ارت۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نجد کا۔ تب تو تم عربی النسل ہو؟ ہاں، اور میرا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ تم ان بردہ فروشوں کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ ایک قبیلے کے لوگوں نے ہماری بستی پر اچانک چھاپا مار کر ہمارے جانوروں کو چھین لیا، عورتوں کو گرفتار کر لیا اور بچوں کو پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے بچوں میں میں بھی تھا۔ پھر میں یکے بعد دیگرے مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہاں مکہ پہنچ گیا اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ ام انمار نے اپنی اس غلام کو مکے کے ایک آہن گر کے سپرد کیا تاکہ وہ اس سے اسلحہ سازی کا ہنر سیکھے۔ اس نے بہت جلد اس فن میں مہارت حاصل کر لی اور اس میں طاق ہو گیا، اور جب اس کے بازو خوب قوی ہو گئے اور وہ جسمانی طور پر کافی مضبوط ہو گیا تو ام انمار نے ایک دکان کرائے پر لی اور اسلحہ سازی کے لیے ضروری اوزار اور سامان خرید کر غلام کے حوالے کیا، اور اس کی مہارت فن کے ذریعے خوب مالی فوائد حاصل کرنے لگی۔ چند ہی دنوں میں خباب کی فنی مہارت کی شہرت مکے کی پوری آبادی میں پھیل گئی اور لوگ بکثرت ان کے پاس تلواریں خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ ایک بہترین کاریگر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دیانتدار اور صادق القول شخص تھا۔ خباب اپنی کمسنی اور نوجوانی کے باوجود نہایت صاحب فہم و فراست اور زیور عقل و دانش سے پورے طور پر آراستہ تھے۔ جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تنہائی میں ہوتے تو اکثر اس جاہلی معاشرے کے متعلق سوچا کرتے جو ایڑی سے چوٹی تک فساد اور بگاڑ کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، اور یہ دیکھ دیکھ کر کہ اہل عرب کی زندگی پر شدید قسم کی جہالت اور اندھی گمراہی مسلط ہے جس کا ایک شکار وہ خود بھی ہے، وہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھتے کہ ایک نہ ایک دن اس تاریک رات کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ دل ہی دل میں اپنے لیے درازی عمر کی تمنا کرتے تاکہ اپنی آنکھوں سے جہالت و گمراہی کے اس تاریکی کو چھٹتے اور علم و ہدایت کی روشنی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ خباب کو اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ان کی آرزو بہت جلد پوری ہو گئی۔ ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ نور ہدایت کی شعاعیں بنی ہاشم کے ایک فرد محمد بن عبداللہ کے منہ سے نکل کر گرد و پیش کے تیرہ و تار ماحول کو منور کرنا شروع کر چکی ہیں۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کا پیغام سنا اور اس پیغام کے نور سے ان کا مکمل وجود از سر تا پا جگمگا اٹھا۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بات کی شہادت دی کہ خدائے واحد کے سوا کوئی دوسرا لائق پرستش و عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے شخص بن گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ام انمار کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر بہت جلد معلوم ہو گئی۔ اس خبر کو سنتے ہی اس کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی سبا عبد العزیٰ کو ساتھ لیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے کچھ اور نوجوان بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ یہ سب لوگ حضرت خباب کے یہاں پہنچے۔ اس وقت وہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ سبا نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خباب، تمہارے متعلق ہم کو ایک ایسی خبر ملی ہے جس پر یقین کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ کون سی خبر؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ بات ہر طرف مشہور ہو رہی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے اس لونڈے کی پیروی کرنے لگے ہو۔ سبا نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اس الہ واحد پر ایمان لایا ہوں جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اور میں نے تمہارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا۔
حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے الفاظ جیسے ہی صبا اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑے، وہ یکایک ان پر پل پڑے اور ان کے اوپر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی اسی سے مارنے لگا، چاہے وہ ہتھوڑا ہو یا لوہے کا ٹکڑا، وہ ان کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور ام عمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر پورے مکے میں جنگل کی آگ کی طرح بڑی سرعت کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ ان کی اس غیر معمولی جرأت پر دنگ ہو کر رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے متعلق یہ نہیں سنا تھا کہ اس نے قبول اسلام کے بعد لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح صراحت اور چیلنج کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان کیا ہو۔ سرداران قریش ان کی اس غیر معمولی جرأت اقدام پر سخت برہم ہوئے۔ کبھی ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ام انمار کے اس غلام کی طرح کا کوئی غلام جس کا نہ کوئی خاندان ہو جو اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو اور نہ اس کا کوئی طرفدار ہو جو اس کی حفاظت اور پناہ فراہم کرے، ایک ایسا غلام اس حد تک جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے قابو سے باہر ہو کر برملا اس کے معبودوں کی توہین کرے گا اور اس کے آباء و اجداد کے دین کو سفاہت و گمراہی قرار دے۔ اس واقعے نے قریش کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ ان کی زندگی کا بدترین دن ہے، اور ان کا یہ یقین کچھ غلط بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی اس جرأت سے ان کے ساتھیوں کے اندر بھی اس بات کا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا اعلان اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل ابن ہشام اور دوسرے بہت سے شیوخ قریش بیت اللہ کے پاس ایک مجلس میں یکجا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا پیغام ان کا موضوع گفتگو تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے اور ان کی مقبولیت میں ہر آن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ مرض کے بڑھنے سے پہلے ہی اس کا استحصال کرنا ناگزیر ہے۔ وہ متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر کے اس مجلس سے اٹھے کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو جنہوں نے محمد کی پیروی اختیار کی ہے ایسی دردناک اور عبرت انگیز سزا دے کہ یا تو وہ اپنے اس نئے دین کو ترک کر کے پرانے دین کی طرف پلٹ آئیں یا موت ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ اس فیصلے کی رو سے حضرت خباب کو ستانے کی ذمہ داری سبا بن عبد العزہ اور اس کے قبیلے بنو خزاعہ پر عائد ہوئی۔ چنانچہ عین دوپہر میں جب دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر ہوتی ہے اور زمین پر سورج کی تیز اور گرم کرنوں سے تپ کر توا بن جاتی ہے، یہ لوگ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو مکے سے باہر سنگلاخ میدان میں نکال کر لے جاتے، ان کے جسم سے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کر دیتے۔ مزید برآں ان پر پانی بھی بند کر دیتے، یہاں تک کہ جب ان کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو ان سے پوچھتے، محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں داخل کریں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بے تحاشا ان کو لاتوں اور مکوں سے مارنے لگتے اور پھر پوچھتے، اور لات و عزیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ دو بت ہیں جو کسی کی بات سننے اور اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں نہ اس کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ آس پاس پڑے ہوئے گرم گرم پتھر اٹھا لاتے اور ان پتھروں کو ان کی پیٹھ سے چپکا دیتے اور انہیں چپکائے رہتے یہاں تک کہ ان کے کندھے سے چربی پگھل کر بہنے لگتی۔ اور ام انمار حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بھائی سبا سے کچھ کم سنگ دل نہ تھی۔ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب کی دکان کی طرف سے گزرتے اور ان سے بات کرتے دیکھ لیا اور وہ غصے سے دیوانی ہو گئی۔ ابو روزانہ ان کے یہاں آتی اور بھٹی میں سے دہکتا ہوا لوہا ان کے سر پر رکھ دیتی، ان کا سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ افاقہ ہونے پر اس کے اور اس کے بھائی کے حق میں بد دعا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو
ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت خباب نے بھی اس کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے مکہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ تعالیٰ نے انمار کے حق میں ان کی بددعا کو قبول نہیں کر لیا۔ وہ شدید قسم کے درد سر میں مبتلا ہو گئی، ایسے درد سر میں جس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی اور جس کی مثال کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ وہ شدت درد کے مارے کتے کی طرح چیختی تھی۔ اس کے لڑکے مختلف جگہوں پر اس کا علاج کراتے پھرتے، مگر کہیں افاقی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس سے بتایا جاتا کہ اس درد سے نجات کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس کے سر کو برابر آگ سے داغا جاتا رہے۔ اطباء کی ہدایت کے مطابق انمار کے سر کو گرم لوہے سے داغا جانے لگا۔ اس سے انمار کو اتنی شدید قسم کی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے درد سر کی تکلیف کو بھول جاتی۔ مدینہ میں انصار کی مہمان نوازی اور ان کے لطف و کرم سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس سکون اور راحت کا مزہ چکھا جس سے وہ مدت دراز تک محروم رہے تھے۔ یہاں کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور اب ان کے سکون کو پراگندہ، ان کے اطمینان کو منتشر کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک ہوئے اور ان کے زیر عالم انہوں نے مشرکین کے ساتھ قتال میں حصہ لیا۔ نیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ احد میں بھی شرکت کی اور وہاں انمار کے بھائی سباع بن عبد العزہ کو شیر خدا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میدان جنگ میں زمین پر پچھڑا ہوا اور خون میں لت پت دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا مبارک اور مثالی زمانہ دیکھا اور ان کے زیر سایہ عزت و شہرت کی زندگی گزاری۔ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں ان کے پاس پہنچے تو خلیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا برتاؤ کیا، ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور ان سے فرمایا کہ بلال کے سوا اس جگہ پر بیٹھنے کا مستحق دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر ان سے مشرکین کے ہاتھوں جھیلی ہوئی سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ اذیت کے بارے میں دریافت کیا۔ پہلے تو وہ جواب دینے سے ہچکچائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید اصرار پر انہوں نے اپنی پیٹھ سے چادر سرکا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر چونک اٹھے اور بولے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک دن مشرکین نے آگ جلا کر انگارے تیار کیے، پھر انہوں نے میرے جسم سے کپڑے اتار دیے اور مجھے ان انگاروں پر لٹا کر گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹھ کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور جسم سے نکلی ہوئی چربی نے ان انگاروں کا سرد کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پہلے افلاس اور تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، لیکن اپنی عمر کے آخری نصف حصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر سے مضر اور مال و دولت کے مالک تھے کہ شاید اس کا تصور انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس مال میں اس طرح تصرف کیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی دولت گھر کے ایک حصے میں رکھ دی تھی جس کو تمام حاجت مند اور سارے فقراء و مساکین جانتے تھے۔ انہوں نے نہ تو اس مال کی حفاظت و نگرانی کا کوئی نظم رکھا، نہ کبھی اس پر تالا لگایا۔ ضرورت مند اس میں سے جتنا چاہتے لے جاتے۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا اور اس بات سے خوفزدہ رہتے کہ ان سے اس مال کا حساب لیا جائے گا اور اس کے سبب سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ خباب رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ 80,000 درہم ہے، اور خدا کی قسم نہ تو میں نے اس پر کبھی روک ٹوک کی، نہ کبھی کسی کو اس میں سے لینے سے منع کیا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگے۔ جب ہم نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے گزر گئے، انہوں نے اپنے اعمال کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا، لیکن میں زندہ رہا اور اس قدر دولت و جائیداد میرے ہاتھ آئی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میرے اعمال کا اجر نہ ہو۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب رحیم و کریم کے جوار رحمت میں پہنچ گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، رحم اللہ خبابا فقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وعاش مجاہدا ولن یضیع اللہ اجر من احسن عملا۔ اللہ تعالی خباب پر رحم فرمائے،
انہوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور ایک مجاہد کی زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔